یسم الوصل وعدم اتیانها یسم الفصل. حرف عطف کو لانا وہ مقام وصل کہلاتا ہے، اور حرف عطف کا ترک کر دینا وہ مقام فصل کہلاتا ہے. مگر یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ حرف عطف سے مراد ہر حرف عطف نہیں. آپ جانتے ہیں کہ حروف عطف 10 ہیں، یہ فقط واو کی بات ہو رہی ہے. ہم واو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فصل اور وصل کے اندر. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 10 حروف عاطفہ میں سے واو کا انتخاب فصل اور وصل کے لیے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام حروف عاطفہ کے اپنے اپنے معنی ہیں. آپ کو پتہ ہے فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، ثم تعقیب ما تراخی کے لیے آتا ہے، صحیح ہے. اور حتیٰ جو ہے یہ کبھی نقصان میں کبھی شرف میں جزیت اور بادیت بتانے کے لیے آتا ہے، او کبھی تشکیک کے لیے آتا ہے، کبھی تنویع کے لیے آتا ہے، کبھی ابہام کے لیے آتا ہے. یہ حمزہ متصلہ کے ساتھ مل کر معادلہ آتا ہے آخری. سب کے کچھ مخصوص معنی ہے، بل ادراب کے لیے آتا ہے. تو ہر ایک کے کچھ نہ کچھ مخصوص معنی ہے. مگر جو واو ہے اس کا مخصوص معنی نہیں ہے، وہ جمع مطلق کے لیے آتا ہے. وہ کبھی ترتیب کے ساتھ آئے گا، کبھی ترتیب کے بغیر آئے گا، کبھی جو ہے وہ تراخی ہوگی، کبھی وصل ہوگا، کبھی تاکیب مال وصل ہوگا، کبھی تاکیب مال تراخی ہوگی، کبھی ان دونوں کے بغیر ہوگا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو حرف عطف واو ہے یہ چند حروف عاطفہ کا معنی رکھتا ہے. تو اس میں دقت اور صعوبت ہے کہ ہم یہاں پر تاکیب مال وصل لیں، یا ہم تاکیب مال تراخی لیں، یا ہم دونوں سے ہٹ کر لیں، یا ترتیب لیں، یا ترتیب کے بغیر لیں. اس کے اندر دقت و صعوبت زیادہ ہے، اور باقیوں کے معنی متعین ہیں. اسی وجہ سے فصل وصل میں واو سے باز کرتے ہیں اور اسے نہیں کرتے. یہ اس کی ایک لوجک ہے واو کو رکھنے کی. اور دوسرا یہ کہ جو واو ہے جب وہ مطلق جمع کے لیے آ رہا ہے، جمع مطلق کے لیے بھی آتا ہے، نیز کبھی تاکیب مال وصل کے لیے، کبھی تاکیب ما تراخی کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے آ رہا ہے. تو یہ جو واو ہے یہ ایک ساتھ اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے، اور جو باقی ماندہ حروف عاطفہ ہیں وہ ایک مخصوص معنی رکھتے ہیں. تو مخصوص معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جب ان کا معنی ایک ہی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اس کو بمنزلہ مفرد رکھیں گے. اور واو کئی معنی رکھتا ہے تو ان کئی معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بمنزلہ مرکب رکھیں گے. تو اسی وجہ سے پہلے ہم کچھ فا کی، کچھ ثم کی، کچھ حتیٰ کی، کچھ او کی بحث کریں گے. اس کے بعد پھر ہم واو کی طرف آئیں گے، کیونکہ واو کی بیس ذرا پیچیدہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ واو ضمناً آ جائے گا. تو اب اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ہم اگر حرف عطف لے کر آئیں تو وہ مقام وصل ہے، اور حرف عطف نہ لائیں تو مقام فصل ہے. مطلب یہ ہے، ہمارے کچھ اسلاف سمجھاتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹرین کے جو دو ڈبے ہوتے ہیں وہ آپس کے اندر جو ہے اپنا میگنیٹ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. پیچھے جو ہے اپنا ہر ایک کے بڑا سا جو میگنیٹ لگا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو میگنیٹ ان دونوں کو جو جوڑے رکھتا ہے مقناطیس، یہ مقناطیس یوں سمجھیں کہ یہ مثل حرف عطف کے. اس مقناطیس کو ختم کر دیں، ہر دو ڈبے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. تو مقناطیس کا ختم کرنا مطلب یہ کہ اس کا اثر ختم کر دینا، یا مقناطیس کو سرے سے وہاں سے ہٹا دینا، یہ فصل ہے. یہ مثل فصل کے ہے. تو جو فصل ہوتا ہے وہ دو چیزوں کو الگ کر دیتا ہے، اور جو وصل ہوتا ہے وہ دو کو ملا دیتا ہے. پھر اتنی بات بھی ذہن میں رہے، یہ مزید میں انشاءاللہ تعالی عزیز پیر والے دن کلیئر کروں گا. ایک ہوتا ہے کمال اتصال، اور ایک ہوتا ہے کمال انفصال. یہ دونوں وہ جگہیں ہیں جہاں پر حرف عطف نہیں آئے گا. اب اتصال ہے پھر بھی حرف عطف نہیں آ رہا. کمال اتصال کی 5 صورتیں بہت واضح ہیں، وہ جس کو آپ لوگ توابع کہتے ہیں. صحیح، نعت منعوت، منعوت اور نعت، مبدل منو اور بدل، مؤکد اور مؤکد. صحیح، یہ جو اپنا 5 جو توابع آپ جو میں بر کر آئے ہیں، یہ پانچوں توابع یہ مطبوع کے ساتھ ایسے جو ہے اپنے مربوط ہوتے ہیں کہ نعت کو منعوت کے ساتھ مربوط کرنے کی،
بدل کو مبدل منہو کے ساتھ مربوط کرنے کی، موقت کو موقت کے ساتھ مربوط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کے آپس کے درمیان تعلق اس قدر گہرا ہے، اس کو کمال اتصال کہا جاتا ہے. جب یہ کمال اتصال ہے تو کمال اتصال جب ان میں خود سے اتصال ہے تو ہم متصل کرنے کے لیے کسی حرف کی لانے کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے نعت منعوت کے درمیان حرف عطف نہیں آئے گا، مبدل منو بدل کے درمیان حرف عطف نہیں آئے گا، موقت موقت کے درمیان حرف عطف نہیں آئے گا، اور مبین الف بیان ان کے درمیان حرف عطف نہیں آئے گا، کیونکہ ان میں کمال اتصال ہے. اور جہاں کمال انفصال ہو، جیسے کہ جملہ انشائیہ کا عطف خبریہ پر، یا جملہ خبریہ کا عطف انشائیہ پر. آپ بہتر جانتے ہیں کہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جو سچ جھوٹ کا احتمال رکھے، اور انشائیہ وہی جو سچ جھوٹ کا احتمال نہ رکھے. تو دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور سیدھی سی بات ہے نقیض نسبت کرتے ہوئے اپنی نقیض کی طرف وہ بالکل ایک دوسرے سے جدائی کی جائے گی. تو کمال انفصال ہے. تو اسی لیے انشائیہ کا عطف خبریہ پر نہیں ہوگا اور خبریہ کا عطف انشائیہ پر نہیں ہوگا. اور جن کتابوں میں ایون کہ قرآن پاک کے اندر بھی آپ کو جو جملہ انشائیہ کا عطف خبریہ پر یا خبریہ کا عطف انشائیہ پر ملتا ہے تو وہ کسی نہ کسی تعویل کے زمرے میں آئے گا، بغیر تعویل کے وہاں بات نہیں چلے گی. جس طریقے سے اکثر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. ابھی حسبی اللہ یہ جملہ خبری ہے، نعم الوکیل یہ افعال مدح سے ہے، اس سے جو جملہ مرکب پائے گا وہ انشائیہ ہوگا. تو نعم الوکیل انشائیہ ہے اور حسبی الوکیل خبریہ ہے، مگر پھر بھی عطف کرتے تو اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن ہوگا نہیں. اصل یہ ہے کہ انشائیہ کا عطف خبریہ پر اور خبریہ کا عطف انشائیہ پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے درمیان کمال انفصال ہے. تو جو کمال اتصال ہے وہاں بھی حرف عطف لانے کی ضرورت نہیں، اور کمال انفصال کے اندر تو حرف عطف لا کر حسن کو خراب کرنا ہے. جو چیزیں طبعی طور پر ایک دوسرے کا غیر ہیں ان کو جوڑنا ہے. یہ کیسے جوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کس طریقے سے جوڑیں گے؟ تو اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم ذرا فا ثم، ہمارا اس وقت ہدف آج یہ ہے فا اور ثم. اس کے ضمن میں کہیں واو بھی آئے گا اور او کا بھی میں کچھ بیان کر دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جو پیر کو ہمارا درس ہوگا تو وہ مکمل واو پر ہی ہوگا کہ واو کا کیا معاملہ ہے. جی جی نہیں، اصل میں فصل وصل کا تعلق واو سے، واو حرف عطف ہے. تو جب بات حرف عطف کی آئی تو اسی لیے ساتھ میں اور حروف عطفہ کو لاتے ہیں. کیا فا کا کیا معاملہ ہے، ثم کا کیا معاملہ ہے، ہم کہاں پر ثم لائیں گے، کہاں پر واو لائیں گے، کہاں پر فا لائیں گے، اس کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل فرماتا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. یہ آپ کے سامنے جب آئے اس میں اب ذرا دیکھیے گا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ پہلی آیت میں واو ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ دوسری میں فا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ تیسری میں ثم ہے. یہ جو ہے نا اپنا ایک جامع مثال ہے تینوں کی. اس کی تقریر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب قدیر کی تعدید نعمت کے صدد میں ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر رہے ہیں اس کے بیان میں کہ میرے رب کی مجھ پر کیا کیا نعمتیں ہیں. تعدید شمار کرنا، عدہ یا عدو، عدد یعدد سے باب تفعیل ہے، اور صدد کہتے ہیں در پہ ہونا. تو یوں کہا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام تعدید نعمت کے صدد میں ہے، سواد دال دال، یعنی کہ نعمتوں کے شمار کرنے کے در پہ کہ اللہ رب العزت نے میرے پر کیا کیا نعمتیں نازل فرمائی. اچھا، پہلی نعمت آپ فرماتے ہیں کہ والذی یطعمنی، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین. موقع محل کے اعتبار سے اور بالکل واضح تھا، کرینہ تھا، تو یسقین سے یا کو حذف کر دیا، ورنہ عبارت یوں ہے والذی یطعمنی ویسقینی، مگر یسقین کر دیا. وہ موقع محل کے اعتبار سے یا حذف کر دیا، وہ بالکل پیچھے سے پتہ چل جائے گا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھلانا پلانا ہے یہ تقاضائے بشریت کے اعتبار سے
یہ انسان کے قوام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو نعمت طعم کی اور نعمت جو ہے نا اپنا اسقا کی جو تھی، وہ بیان کی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر طبیعی معاملہ تو یہی ہے کہ اولاً بندہ کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے دوران پھر پانی پیتا ہے، یہ طبیعی تقاضا یہ ہے۔ لیکن اسی طبی تقاضے اور اسی طبی ترتیب پر آیت کو رکھا گیا، یطعمنی و یسقین۔ تو یہ اپنی طبی ترتیب پر ہے کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اولاً کھایا جاتا ہے، ثانیاً پیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ دیکھ لیجئے اسلوب بدل دیا۔ اسلوب کی تبدیلی ضرور بے ضرور ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ پیچھے کے اسلوب سے کیوں ہٹے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، سمجھاؤں گا نہیں، فقط میں اسلوب کے بدلنے کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ 23واں پارہ سورہ یاسین، 23واں پارہ شروع سے ایسے ہوتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ اب یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا، لا اعبدو، میں اس کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں۔ اب آگے کہنا یوں تھا وہ الیہ ارجعوں، اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا، مگر رسول کریم فرماتے ولی ترجعون۔ متکلم اپنے لیے فرما رہا ہے کہ الذی فطرنی لا اعبدو، تو اس کے حساب سے ہونا چاہیے تھا وہ الیہ ارجعوں، مگر اسلوب کو چینج کیا، ولی ترجعون کا یہ التفات کہلاتا ہے۔ یہ اپنے مقام بنائے گا تو پتہ ہے۔ تو یہاں بھی اسلوب چینج کیا۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھ کو، وہ یسقین، اور سیراب کرتے ہیں مجھ کو۔ اس کے حساب سے یوں ہونا چاہیے تھا امردنی، امردنی، وہ مریض کرتے ہیں مجھ کو، وہ یشفین، اور شفا دیتے ہیں مجھ کو۔ مگر امردنی سے عدول کیا، مریض سے، کہ میرا رب مجھے مریض نہیں کرتا، میں مریض ہو جاتا ہوں۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اسلوب کو تبدیل کر۔ یہ ایک عام سا نقطہ ہے کہ جو شر کی نسبت رب کی طرف نہیں ہوتی، اسی لیے عدول کیا۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ اگر منطق آپ نے محشر پڑھی ہوگی، اس کے اندر ایک مثال جو ہے نا اپنا دلیل لمی اور انی کے ضمن کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ جب برہان کا بیان آتا ہے، یہ جب جو ہے اپنا قیاس شروع ہوتے ہیں، یہ اپنا قیاسات خمسہ، صحیح ہے، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس شعری، سفسطی، اس جگہ پر برہان کا بیان آتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک برہان لمی ہے، ایک برہان انی ہے۔ برہان لمی انی کے میں بیان کے صدد میں نہیں ہوں، ورنہ میں آپ کو کچھ سمجھاتا۔ میں مثال پر اکتفا کروں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، کلو متعفن الاخلاط معمون محموم۔ اس کو ذرا سا کلیئر کر لوں آپ لوگوں کے لیے، اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے جسم کے اندر 4 اخلاط ہیں، 4 اخلاط، 4 مادے۔ نمبر 1 بلغم، نمبر 2 خون، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 سودا۔ بلغم ہر کوئی جانتا ہے، خون بھی ہر کوئی جانتا ہے، پانی بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ سودا جب نہ کہا جاتا ہے وہ جو خون اندر کالا ہو جاتا ہے کبھی، جس کی وجہ سے کبھی کالا یرقان بھی ہو جاتا ہے، جو خون جل جاتا ہے اندر، اس کو سودا کہا جاتا ہے۔ یہ 4 اخلاط، یہ پرانی طب کے مطابق، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کی جدید میڈیکل کیا کہتی ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پرانی طب کے مطابق ان 4 اخلاط کو رب قدیر نے جسم کے اندر ایک نارمل جو ہے نا اپنا مقدار میں رکھا ہوا ہے، ہر ایک کی، کہ بلغم کی اتنی مقدار، فلاں کی اتنی مقدار، فلاں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں خون ٹیسٹ کروائیں تو مقدار ہی بتاتا ہے، وہی بات، وہ مقدار ہے۔ اگر یہ مقدار آگے پیچھے ہو جائے تو بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ان مقدار کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ان اخلاط میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے متعفن الاخلاط، کہ یہ وہ بندہ ہے جو بدبودار اخلاط رکھتا ہے۔ اور جو بدبودار اخلاط رکھے گا، حمزہ خا لام الف طا، جو بدبودار اخلاط رکھے گا وہ بیمار ہوگا۔ تو اس لیے کہا کل متعفن الاخلاط محموم، حما سے، بیماری سے۔ تو ہر متعفن الاخلاط کیا ہے؟ محموم ہے، بیمار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاط کی آگے پیچھے
کوانٹٹی ہونے سے، مقدار ہونے سے بندے کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ اب یہ اخلاق کی مقدار کیوں آگے پیچھے ہوتی ہے؟ غذا ان بیلنس ہو جاتی ہے، پانی کی مقدار جتنی چاہیے، غذا جس کیفیت کی چاہیے اس کیفیت کی جسم کو نہیں مل رہی ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ غذا کی کمی بیشی کی وجہ سے اخلاق میں تعفن پیدا ہوتا ہے، اور اخلاق کا تعفن یہ سبب بنتا ہے بیماری کا۔ تو بالکل ترتیب ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، پھر اس کھلانے پلانے کے اندر جو کمی زیادتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو بیماری کا سبب ایک یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری بے شک من جانب اللہ ہے، مگر اس میں انسان کی غذا کا دخل ہے۔ اس وجہ سے وَإِذَا مَرِضْتُ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیونکہ یہ کھانا پینا تو میرے تصرف میں، میری دسترس میں جیسا کھاؤں جیسا پیوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے نہ جانے کیا کیا کھاتے رہتے ہیں، پھر کبھی معدہ خراب، کبھی کیا خراب، کبھی کیا خراب۔ پھر انسان جیسے ابھی آپ سب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ایک صحت یابی کی صورت پر ہیں، ہم سب کے سب صحت یاب ہیں۔ صحت یابی اور بیماری جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ صحت یاب ہے بیمار نہیں ہوگا، بیمار ہے صحت یاب نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ کہے دیکھو مجھے خالی شوگر ہے، باقی تو میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں۔ اصل میں بیماری سے کیا مراد ہے کہ جسم کا اپنے توازن سے باہر آ جانا۔ وہ توازن سے باہر آ گیا، جو اندر کی چیزیں ان کا توازن کھو گیا، بندہ بیمار کہلائے گا۔ تو جو شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، بظاہر بالکل جو ہے اپنا نارمل حالت میں، جیسے مجھے بھی بی پی کا مرض ہے، میں ابھی نارمل حالت میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میری اندرونی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، جو بھی معاملہ ہے۔ جو بندہ مکمل طریقے سے پرفیکٹ ہوگا اسی کو صحت یاب کہا جائے گا۔ یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ابھی بی پی کی کوئی شکایت نہیں، بی پی کا مرض نہیں، میرا شوگر اپنی جو ہے نا اپنا بالکل جو ہے نا نارمل حالت پر ہے، تو مجھے کوئی نہیں، میں صحت یاب ہوں۔ مطلب یہ کہ صحت یابی اور بیماری جمع نہیں ہو سکتی۔ صحت یابی ہوگی تو بیماری نہیں ہوگی، بیماری ہوگی تو صحت یابی نہیں ہوگی، یہ ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، عموماً آئے گا بعد میں، کسی چیز کے بعد آئے گا، مگر اس بات کے اندر اتصال ہوگا، اسی کو کہا جاتا ہے تعقیب مال اتصال۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری کے فوراً بعد میرا رب ایسا قادر ہے کہ یہاں بیماری ہوتی ہے، یہاں پر اللہ رب العزت اتصال پر بیماری کو ختم کر کے شفا والی صورت لے آتا ہے۔ اس فوراً والی بات کو بتانے کے لیے کہ رب قدیر کیسا قادر ہے، اس کے لیے فعال کرائے فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی جو نا سیاق و سباق کی وجہ سے یا معذوف ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ ہے، مگر اس سیاق کی وجہ سے یا کو معذوف کر دیا۔ اس کے بعد وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرنا ہے یہ بھی ایک عیب ہے نا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ رسول کریم، یہ ہم عام لوگ ہیں، کسی کو کوئی چیز فن آتا ہے تو اس فن کی ایک لمیٹیشن ہے کہ مجھے 9 آتی ہے، صرف نہیں آتی، 9 صرف آتی ہے، منطق نہیں آتی، تینوں آتے ہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ اور اگر میرے پاس تینوں فن آتے ہیں تو کوئی زیادہ آتا ہے، کوئی کم آتا ہے۔ تو جتنے کمالات ہیں مخلوق کے اعتبار سے، اے رسول کریم، ان تمام کمالات کا مجموعہ آپ کی ذات ہے، اور کوئی کمال ایسا نہیں جس کے لیے یہ کہا جائے کہ رسول کریم کا یہ کمال بس یہاں تک کہ آگے رسول کریم کو کمال نہیں ملا۔ تو اسی لیے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تنہائی اور جناب نہ کسی چیز کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے، تو مرنا یہ بھی تو ختم ہونا ہے، یہ بھی عیب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ مرض عیب تھا، تو آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی، خود کی طرف کی، تو موت بھی تو عیب ہے، تو ادھر بھی یوں کہتے، یمیتونی نہ کہتے، پیچھے کی طرح جب نہ یہ کہتے جب نہ وہ آمد تو، اور جب میں انتقال کر جاؤں گا، تو اس عیب کی نسبت کیوں اللہ کی طرف کی اور اس عیب کی نسبت کیوں اللہ کی طرف نہ کی؟ یاد رکھیے گا کہ یہ جو جسم ہے
اس جسم کی مثال میں فقط سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فقط سمجھانے کے لیے، کیونکہ نبی کی بات ہے اور نبی بھی رسول کریم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، میں فقط سمجھانے کے لیے آپ کو ایک تمثیل دے رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا ہرگز۔ پنجرے کے اندر پرندہ بند ہو اور پنجرہ اس کی پرواز کے لیے رکاوٹ، آپ اس کو اچھا کھانا دے دو، آپ اس کو اس پنجرے کے اندر اچھا ماحول دے دو، گھاس بچھا دو، کچھ بھی کر دو، اس کو کوئی ایسی جگہ رکھ دو جہاں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کوئی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پہ ہریالی ہو، سرسبزہ ہو، سب وہ دیکھ رہا ہو، اس کے باوجود بھی یہ جو پنجرہ ہے نا، یہ اس کے لیے قید ہے، یہ ان تمام چیزوں کو، تمام رنگینیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوگا۔ تو یوں ہی سمجھیں بلا تشبیہ کہ ہمارا جسم یہ قید ہے اور اس کا پرندہ اس کی روح ہے۔ یہ جسم جو ہے یہاں پر فقط آزمائش کے لیے آئی ہے، دنیا کے اندر کھائے گا پیے گا، جو اس کے معاملات کرنے کرے گا، لیکن اس روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے بقول حدیث کے 50,000 سال پہلے ارواح کو پیدا فرمایا، جسم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ارواح کو پیدا فرمایا۔ تو ارواح کی پیدائش پہلے اور جسم کی پیدائش بعد میں، تو روح جو ہے اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے اور وہ نہایت نفاست چاہتی ہے۔ آپ روح جو ہے اس کا تعلق اس عالم سے ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں صاف ستھری رہوں، مگر جب یہ روح اس پنجرے کے اندر آتی ہے تو پنجرہ اس روح کے لیے قید ہو جاتا ہے، بہت پھر پھراتی رہتی ہے کہ میں اوپر جاؤں اوپر جاؤں، مگر جب تک اس کا وقت لکھا ہے رہتی ہے، اس میں کھاتی ہے پیتی ہے، یہ دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے۔ اب روح کا تعلق جس عالم سے ہے وہ نہایت پاکیزہ ہے، تو روح تقاضا کرتی کہ میرے پنجرے کو ایسی جگہ لے جائے جائے جو پاک ہو، میرے پنجرے کو اس جگہ استعمال کیا جائے جو پاک ہو، میرے پنجرے میں وہ غذا ڈالی جائے جو پاک ہو، میرے پنجرے کے اندر وہ پینے کی چیز ڈالی جائے جو پاک ہو۔ اب وہ پنجرے کے اندر ہر طریقے کی چیزیں ڈال رہے ہیں، پنجرے کو ہر جگہ لے جا رہے ہیں، پنجرے کو ہر جگہ رکھ رہے ہیں، تو یہ روح بیزار ہو جاتی ہے۔ آج کل عام بندہ پنجرے میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہا ہے، حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے، صحیح ہے، پنجرے کو پتہ نہیں کیا کیا پلا رہا ہے، پنجرے کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہے، پنجرے کو پتہ نہیں کیا کیا سنا رہا ہے۔ یہ روح اندر سے کوفت کھاتی ہے، اکتاتی ہے، یہ میں کس کے پنجرے کے اندر مقید ہو گئی۔ مگر جو انبیاء کرام ہیں ان کا جسم مبارک اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، ان کے مبارک شکم کے اندر سوائے حلال کے کچھ جاتا نہیں ہے، ان کی مبارک آنکھوں میں سوائے حلال کے کوئی نظارہ آتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جنہوں نے جسم کے عروج کی بات کر لیں تو ان کا جو جسم ہے وہ نہایت پاکیزہ، تو وہ پاکیزہ ایک طریقے کا جو قفس ہے اس روح کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ جتنا بھی پاکیزہ قفس ہو مگر اس دنیا سے وہ روح بیگانی ہے، پھر جب یہ روح نکلتی ہے، جب ان کا وقت آتا ہے انتقال کا، تو یہ روح جاتی ہے اپنے مقر پر، اپنے مقام پر۔ آپ پوری مارکیٹ گھوم کر آئیں، اور مارکیٹ میں بڑا ہلا گلا ہو، آپ کو مزہ بھی آئے، اچھی جناب نے چیزیں وہاں پر ہوں، لیکن اب جب گھر آ کر اپنے بستر پہ لیٹیں گے نا، آپ کہیں گے یار گھر کا سکون، گھر کا سکون ہے نا ایسا۔ تو جب یہ روح اپنے قفس سے نکل کر عالم ارواح میں جاتی ہے تو روح کہتی ہے اب میں اپنے اصل مقر پر آئی۔ تو انبیاء کی روح جب ان کے قفس سے نکل کر اپنے اصل مقر پر جاتی ہے تو نہایت حشاش بشاش ہوتی ہے، تو گویا کہ انبیاء کے لیے موت آنا انعام ہے کہ اب اس عالم سے نکل کر وہ روح اپنے اصل عالم میں چلی گئی۔ اس انعام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یہ میرا انعام نہیں، تو مجھے موت دیتا ہے، مرض میں وہ معاملہ نہیں۔ سمجھے میری بات؟ تو اسی وجہ سے رب قدیر کی طرف نسبت کی ہے موت کی، کہ یہ موت انبیاء کے لیے انعام ہے کہ اس قفس سے یہ روح نکل کر اس جگہ پر چلی جاتی ہے جو روح کا اصل مقر ہے، یعنی کہ رب قدیر کا قرب۔ تو جب تک یہاں رہتی ہے رب قدیر کے قرب سے ذرا سا وہ، کیونکہ سیدھی سے بات ہے نبی ہے، اس کو تبلیغ بھی کرنی ہے، تو نبی من جانب اللہ لیتا ہے اور من جانب الخلق دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یومی تونی کا آپ یہ نقطہ سمجھے جو میں نے آپ کو سمجھایا، کوئی پریشانی اس کے اندر، کوئی مسئلہ؟ تو یہ جو ایک اعتراض تھا یہ ہمارے اسلاف کا بہت بڑا کمال ہے، یہ چیزیں نکال کر لے آتے ہیں، رازی کیا، کشاف کیا، خازن کیا، اب تو میں مزید تفسیریں بھی اس میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں،
لیکن اتنا وقت نہیں ملتا. بہرحال ہر مفسر نے اپنی جگہ پہ کمال کیا. تو یمیتونی آگے کا اب سیدھی سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ بھی جانتے ہیں وصال فرمائے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا. اور ابراہیم علیہ السلام بے شک ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ اپنے جو دنیاوی ان کی حیات ہے اس کے ساتھ حیات ہے، مگر ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ رب العزت نے پھر حیات فرمائے گا، وہ جو روز سور پھونکا جائے گا آخر میں. تو ابراہیم علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے ایک طویل عرصہ ہوا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو حیات دوبارہ ملے گی قرب قیامت، تو اس موت میں اور اس حیات میں لمبا عرصہ ہے. اس لمبے عرصے کے لیے قرآن کریم نے یہاں پر ثم کا استعمال فرمایا، والذی یمیتنی ثم یحیین، فا نہیں لایا، تاکہ یہ تعقیب ما تراخی پر دلالت کرے. یہ تعقیب مال وصل نہیں ہے. تو دوسری آیت تعقیب مال وصل والی تھی، پہلی آیت مطلقاً جمع کے لیے تھی، اور تیسری آیت تعقیب ما تراخی کے لیے تھی. تو پہلی میں واو آیا، دوسری میں فا آیا، اور تیسری میں ثم آیا. تو یہ ہر ایک کے اپنے اپنی جگہ پر حرف عطف کو لانے کے کچھ جو ہے نا چیزیں ہیں. اگر آپ لوگ کو کوئی پریشانی اس میں نہیں اور کوئی آپ کو کوئی سوال وغیرہ نہیں کرنا تو میں آگے چلوں. جی بیٹا، اصل میں بیٹا وہ اس کی تو تابع کے اندر شرط یہی ہے، اسی لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس میں تو شرط یہی ہے کہ وہ حرف عطف کے ساتھ آئے گا. باقی جو چار تابع ہیں وہ در حقیقت اتصال کو دیکھا جاتا ہے. کوئی اتصال ہوتا ہے بغیر حرف عطف کے، کوئی اتصال ہوتا ہے حرف عطف کے ساتھ. تو وہ تو شرط ہی یہی ہے کہ معطوف کی میں شرط یہ ہے کہ اپنا ایسا تابع جو حرف عطف کے ساتھ لایا جائے اور نسبت میں دونوں مقصود ہوتے ہیں. اس کی تعریف یہی کی گئی ہے معطوف کی. بالکل، یعنی کہ جو ہے نا اپنا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے معنی کچھ اور بھی ہیں. بالکل ہوتے ہوں گے. جس طریقے سے اپنا فا جو ہے یہ جزا کے لیے آتا ہے، صحیح ہے، فا تفسیر کے لیے آتا ہے، فا تفصیل کے لیے آتا ہے، مگر بیسک معنی جو تعقیب وال وصل ہے سب جگہ گردش کرے گا. اب آپ دیکھ لیجیے جزا جو ہے وہ ہمیشہ شرط کے بعد آتی ہے. جیسے شرط ہو جائے گی فوراً جزا ہو جائے گی. وہ تعقیب مال وصل کا معنی پایا گیا. جس طرح اجمال آپ کو کسی نے بیان کیا، اس اجمال کی کسی نے آپ کے سامنے تفصیل کر دی، جیسے تفصیل کر دی اجمال ختم ہو جائے گا. تو تعقیب مال وصل کا معنی ہر جگہ پایا جائے گا. اب تعقیب مال وصل کا رنگ الگ الگ ہوگا، کسی کا کیا رنگ ہے، کسی کا کیا رنگ ہے، کسی کا کیا رنگ. تو اس کے بعد اب ہم ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے. اب اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ابھی میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ غالباً 30واں پارہ ہے، اور عبس و تولی والی صورت ہے. یہ سورۃ العبس، عین با سین. اس کے اندر کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر اعتراض رکھتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کفار سب سے زیادہ اعتراض یہی کرتے تھے، سب سے زیادہ ان کے ذہنوں کے اندر جنہوں نے یہی اعتراض. وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ کتنا تعجب کر رہے ہیں. یہ سورہ واقعہ کہ جب وہ مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اب آباؤنا الاولون، اچھا ہم تو ہوں گے، ہمارے پیچھے والے آبا بھی ہوں گے. تو رسول کریم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ہوں گے بالکل. تو ان کو بہت زیادہ یہ بات تعجب میں ڈال دیتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، بندہ ہڈیاں ہو جائے گا. اسی کو بیان کرنے کے لیے عزیر علیہ السلام والا واقعہ قرآن میں موجود ہے. وہ جو پورا جنم آپ کا دراز گوشت مر گیا تھا، لِنَجْعَلَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم جو ہے آپ کو نشانی بنائے لوگوں کے لیے. وہ سارا معاملہ ہے. تو ادھر بھی یہ رسول کریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ کہا کہ ہم کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ ساری جنمنا آیات اس کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَخَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرا ثم اذا شاء انشرا. اب وہ بندے کو کہا جا رہا ہے
کہ تجھے مار دیا جائے گا، تجھ پر موت طاری کر دی جائے گی. یہ قتل سے مراد جملہ قتل کرنا نہیں ہے، تجھ پر موت طاری کر دی جائے گی. اے انسان جو تو سوال کر رہا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تجھ پر موت طاری کر دی جائے گی. صحیح. پھر جو ہے نا اپنا، جب تجھے پتا ہے کہ تجھ پہ موت طاری کر دی جائے گی، یہ ما اکفرا فعل تعجب ہے. یہ ما آسنا، کس شے نے حسین بنایا زید کو. ما اکفرا، کس شے نے تجھے کفر پر ابھارا جب تجھے پتا ہے کہ تجھے مرنا ہے. ما اکفرا تعجب. اللہ تعالیٰ تعجب سے پاک ہے، تعجب ہم لوگوں کے لیے. فقط یہ جن اپنا مخاطب کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ورنہ رب قدیر کے لیے کوئی شے تعجب ہے. تعجب تو اس کو کہتے ہیں کوئی امر مخفی آپ پر کھل جائے، اس کا سبب آپ پر کھل جائے تو آپ کو تعجب ہو. جس طریقے سے ابھی جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں، خود آپ بھی مطالعہ کرتے ہوں گے، کبھی آپ نے کوئی ایک قاعدہ پڑھا اور پھر کبھی مطالعے کے دوران اس قاعدے کی وجہ آپ پر کھل گئی تو اس وقت بندے کو تعجب ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی شے مخفی نہیں ہے، تو وہاں تو تعجب نہیں. تو یہ مغفرہ سامع کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ای شین خلقا، تو جو اس قدر زمین پہ دندناتا پھرتا ہے اور اپنے، یہ کفار کے لیے ساری بات ہو رہی ہے، یہ انسان سے مراد یہ کافر ہے. ٹھیک. التحریر و تنویر کے اندر ابن عاشور نے اور اسی طریقے سے رازی نے اپنی تفسیر کے اندر یہی کہا کہ یہ انسان سے مراد یہ کافر ہے، کہ تو اتنا دندناتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو تکبر کے نہ جانے کس اسٹیج پر فائز کرتا ہے. کبھی تو نے سوچا من ای شین خلق، کون سی شے سے تو پیدا ہوا ہے، اے انسان تو پیدا ہوا ہے. من نطفتن، یاد رکھیے گا نون پا فا، یہ لغوی اس کا معنی ہے ماؤن قلیل، یہ لغوی معنی ہے اس کا. اس کے بعد پھر یہ اسپرم کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ماؤن قلیل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پانی اس وقت نکلتا ہے جو اپنا حق زوجت ادا کرتے وقت، وہ کم ہوتا ہے. وہ کوئی جو اپنا نعوذ باللہ کوئی سیلاب امنڈ نہیں آتا ہے، ایک مختصر سا پانی ہوتا ہے. تو اس مختصر سے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا من نطفۃ خلقا، ایک چھوٹے سے پانی سے، کم پانی سے، جس پانی کو بھی تم لوگ جو ہے اپنے لیے گن سمجھتے ہو، تجھے اللہ نے پیدا کیا. سارا کافر کے لیے اس بات ہو رہی ہے. فقدر، اب یہاں بات آ گئی ہمارے حرف اتفاق کی. اللہ نے فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدر. اب یہ فا کیوں آیا؟ یہ تقدیر سے کیا مراد ہے یا قدرہ سے کیا مراد؟ باب تفعیل کا فعل ہے تو اس کا مصدر تقدیر ہے. تقدیر سے کیا مراد؟ دو باتیں لکھی مفسرین نے. نمبر ایک، اب یہ جب اوورے کے اندر اور بچہ دانی کے اندر جب یہ اسپرم گیا اور دونوں کا زائگوٹ بنا، اس زائگوٹ بننے کے بعد پھر یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے. پھر خون کا لوتھڑا بننے کے بعد گوشت، پھر گوشت سے پروسیس ہوتے ہوتے یہ سب چیزیں بنتی ہیں، پھر ہڈیاں وغیرہ جو بھی ہیں. تو اس پروسیس کو بتایا گیا ہے قدرہ کے اندر کہ جب اپنا اس کے لیے جو ہے وہ اطوار رکھے گئے. علماء نے یہ ترجمہ کیا خلقہ فقدرہ، اللہ نے پیدا کیا اس کو نطفے سے اور اس کے لیے اطوار مقرر کیے کہ پہلے یہ بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر انسانوں کے ایک. نمبر دو، تقدیر کا معنی جو جسم کی ایک کمیت اور کیفیت ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ فربا پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بڑی چمکیلی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہایت ذہین بچہ ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا بچے کے اندر وہ ذہانت نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ کوئی بچہ فربا پیدا ہو رہا ہے، کوئی کمزور پیدا ہو رہا ہے، کوئی ذہین پیدا ہو رہا ہے، کوئی غبی پیدا ہو رہا ہے، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا، کوئی کالا کوئی سفید، یہ قدرہ سے یہ مراد ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ وہ حدیث پڑھ چکے ہوں گے کہ جب حق زوجیت ادا ہو جاتا ہے 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، عورت کے رحم سے وہ مائع، وہ نطفہ نکالتا ہے جو دونوں کا ملا ہوا ہوتا ہے. ان نطفے کو نکالنے کے بعد اس میں مٹی ملاتا ہے اس جگہ کی جس جگہ پر اس بچے کو مرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، مولا تو اجازت دے تو میں اسے روح پھونک کر اندر رحم میں رکھ دوں، اور تو اجازت نہ دے تو اس کو ویسے رکھ دوں. اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے روح پھونکنے کی تو روح پھونک کر رکھا جاتا ہے، تو پھر زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تو روح پھونکے بغیر رکھا جاتا ہے. اب جب یہ رحم کے اندر وہ رکھ دیا گیا، اس کے بعد اس کا جب رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا
کہ وہ جو ابھی نطفہ ہی ہے اس میں جو مٹی ملائے گی اسی وقت سب کچھ طے کر دیا جاتا ہے کہ اس کی مقدار یہ ہوگی، کمیت یہ ہوگی، کیفیت یہ ہوگی، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا. تو پتہ چلا تخلیق اور تقدیر ان دونوں کے مابین جو ہے نا اپنا کوئی زمانہ نہیں ہے. یہاں تخلیق شروع ہوئی، یہ تقدیر ہو گئی. جب تقدیر تخلیق کو لازم تھی، اس لزوم کو سمجھانے کے لیے اور تعقیب مال وصل کو بتانے کے لیے فقدرکا ثم قدرناکا وقدرناکا. آگے سمجھ میں آپ کو بات. تو یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ جو تقدیر ہے اس کی جو کیفیات اور کمیات کو بتایا جائے گا، یا پھر جن میں اس کے جو اطوار ہیں یہ تخلیق کے اندر ہی طے ہو جاتے ہیں کہ میرے اس بندے کو مجھے پیدا کرنا ہے ان طوروں پر، مجھے اس بندے کو پیدا کرنا ہے اس کیفیت اس کمیت پر. تو تخلیق کو تقدیر لازم ہے، مگر اتنی ضروری کہ تخلیق کو اول مرتبہ حاصل ہے، تقدیر کو دوسرا مرتبہ حاصل ہے. تو وہ تعقیب ہے تقدیر کے اندر، اس تعقیب کے لیے بھی فا آیا. اور تقدیر لازم ہوئی جب تخلیق کو، تو لزومی شے ملزوم سے جدا نہیں ہوتی، تو اس وصل کو بتانے کے لیے فا آیا. تو یہ تعقیب مال وصل ہے. یہ کلیئر ہے؟ کسی کو اگر کوئی الجھن ہو تو میں نے کہا نا میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میرا مفہوم مقصود افہام و تفہیم. اگر کسی کو اب بھی کوئی بات میں کوئی خلش ہو، کوئی خلجان ہو ذہن کے اندر، تو بالکل جو ہے نا اپنا کھلے دل پوچھے. شروع سے ہی میں نے کہہ دیا تھا میں سوال سے الحمدللہ گھبراتا نہیں ہوں. تو اب اگر کوئی ہے ذہن کے اندر کوئی اس حوالے سے تو پوچھیں. جی 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 جی. یعنی کہ وہ روح اسی وقت ڈالی جاتی. اب وہ اپنا پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر روح پھونک دی گئی. اب اس کے بعد وہ تخلیق کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. 40 دن تک تو نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد تخلیق کے مراحل شروع ہوتے ہیں. جی 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 کہ اس کے تخلیق کے ساتھ ہی تقدیر ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بیٹے یہ تو ماں وہ ہے نا فعل تعجب کا، جو ایک قول کے مطابق ایو شے کے معنی میں اور ایک قول کے مطابق فقط شے کے معنی میں، جو سیویے کا فرع کا مبارد کا اختلاف ہے. نومیر کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ ایک قول کے مطابق ایو شے کے معنی میں. ایو شیء اخفرا، کون سی ایسی شے ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے پھر بھی اس کو کفر پہ ابھار رہی ہے. تو یہ ایو شے کے معنی میں نہیں کہ ماں استفہام میں آپ کہہ لیجیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اچھا اب یہ آگے اللہ فرماتا ثم السبیل یسرا. اب یہاں دو معنی کیے دوبارہ مفسرین نے. پہلا معنی بالکل کلیئر ہے کہ اب ہم نے تمہیں بتا دیا خلقہ فقدرہ، ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں سے ایک تخلیق ہوگی، ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا تخلیق بطور اطوار کی ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیفیت کمیات سب ہوگی. اب یہ بچہ پورے طریقے سے جن کیفیات جن کمیات پر اللہ کو پیدا کرنا تھا، جن اطوار پر اللہ کو پیدا کرنا تھا، ماں کے پیٹ میں پورا پیدا ہو گیا، پورا اس کی صورت بن گئی. اب کیا ہوگا؟ ثم السبیل یسرا، پھر ہم اس بچے کے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیں گے. وہ آپ جانتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے. وہ جو نکلنے کا راستہ ہے اس بچے کے اس راستے سے نکلنا پھر کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تخلیق کے بعد تقدیر، اور تقدیر تخلیق کو لازم تھی تو فالے کرے، مگر تخلیق تقدیر اس کے بعد جو ہے نا بچے کے نکلنے میں طویل وقت دے ثم لے کرے، تاکہ تاکہ ماں تراخی پر دلالت کرے. ثم السبیل یسرا، پھر ہم اس کے لیے راستے کو کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ راستہ وہ سبیل فرج ہے، اس سے نکلنا بچے کا کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. اور اسی سے ہمارے فقہا نے وہ نکالا ما یخرج من السبیلین، وہیں سے جناب نے ایک عمدہ لفظ نکالا گیا، اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا. دوسرا معنی جو رازی نے بھی لکھا اور تحریر و تنویر کے اندر ابن عاشور نے بھی لکھا، وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں پر سبیل سے مراد ہے سبیل خیر و شر، کہ ہم نے تجھے پہلے ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا تقدیر کے ساتھ کہ تیری ایک جنب خاص مقدار کیفیات کمیات جو بھی وہ رکھی، پھر جب تجھے ہم نے راستہ دیا نکلنے کا، اور جب تو اس دنیا کے اندر آیا اور ایک سمجھ کی عمر کو پہنچا تو خیر شر پہلے سے تیرے لیے متعین کر دی تاکہ تیرے لیے آسانی ہو جائے. خیر بھی متعین ہو گیا، شر بھی متعین ہو گیا. تو اگر یہ خیر شر کی بات کی جائے یہ تو پھر اور بعد میں ہو جاتی ہے نا، نکلنا تو پھر ابھی پہلے
وہ نکلنے کے بعد تھوڑی کہ بچہ مکلف ہو جاتا ہے، وہ مکلف ہوتے ہوتے کم از کم 12 سال کی عمر ہے لڑکے کے لیے، یہ کم از کم، ورنہ 13 بھی ہو سکتی، 14 بھی، انف 15 ہے، 15 تک کو، تو اس کو تو اور وقت لگ جائے گا۔ تو چاہے آپ یہ مانا لیں کہ وہ ماں کے مقام مخصوص سے نکل رہا ہے، اور چاہے یہ مانا لیں کہ اس سے مراد سبیل سے مراد خیر و شر ہے، دونوں کے اندر ایک طویل وقت ہے، دوسرے میں طویل وقت زیادہ ہے تو وہ ثم اس کے بیان کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مزید نقطہ بتایا راضی علیہ رحمٰن نے، وہ کہتے ہیں کہ ثم اگرچہ یہ تراخی فی زمان پر ہے کہ پہلے جو ہے نا اپنا تخلیق پلس تقدیر وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا 9 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے گا، ہم اس سبیل پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تراخی فی زمان ہے، دونوں کے پیریڈوں میں فرق ہے۔ اچھا اس کے بعد لیکن جب یہ بچہ نکلے گا ماں کے جنم مقام مخصوص سے، تو اور آپ سبیل سے مراد لے لیں خیر و شر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و شر کے معاملات کو آسان کر دے گا، تو یہ شر اپنانا شر اپنا، تو یہ خیر اپنانا خیر اپنا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ جو شر کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے شر کو آسان کر دیا گیا، اور جو خیر کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے خیر آسان ہے۔ اب آپ کے سامنے اس وقت جو ہے نا اپنا آپ کو نیٹ پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ ملیں گے جو رسول کریم کی، قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب ہمیں تعجب ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے فقط اپنے فضل سے ہمیں خیر القا فرمایا، خیر کے تک ان کو شر پر تخلیق کیا گیا، ان کے لیے شر آسان ہے، ان کو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، جس پر پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ رب العزت نے خیر شر دونوں کے راستے اس بندے پر کھول دیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلق و فقدرہ تک بات تھی جسم کی، کہ تجھے جسم دیا جائے گا، اس کی تخلیق کی جائے گی، اس کی کمیت کیفیت، تو موٹا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ پھر جب بات آئی ثم السبیل یسرا، یا پھر جب خیر اور شر کی بات آئی تو خیر اور شر عقل کے بغیر نہیں، عقل ہوگی تو خیر شر کو سمجھے گا، تو ثم السبیل یسرا کے اندر عقلی امور کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے خلق فقدرہ کے اندر جسمانی امور کی بات ہو رہی ہے، اور جسمانی امور کا مقام عقلی امور کے مقام سے کم اور عقلی امور کا مقام زیادہ ہے، اس مقام کی اونچائی کو بتانے کے لیے ثم لے کر ہے، جو تراخی پھر رتبہ پر دلالت کرتا ہے، یہ رتبے میں تراخی پر دلالت کرتا ہے کہ ہم نے فقط بندے کو خلق نہ کیا، بندے کی فقط تخلیق نہ کی، ہم نے بندے کو وہ اٹھان اور وہ رتبہ دیا کہ اس کو خیر و شر کے راستے اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو اس تراخی پر رتبہ کو بیان کرنے کے لیے ثم کو لایا گیا، ثم السبیل یسرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اب پہلے فرمایا فخلق، اس کی طرف ایک قرآن کی ربط ذرا سا دیکھیے گا، میں نے اسی لیے پوسٹر میں لکھوایا تھا ان سے ترجمہ صاحب سے کہ انسان اس سے عاجز کیوں ہے، یہ قرآن معجزہ کیوں ہے، اور شروع کا درس بھی یہی دیا تھا کہ مفردات میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ترکیب بندہ نہیں لا سکتا، یہ عاجز ہیں۔ ایک عرصے تک یہودی اعتراض کرتے رہے رسول کریم پر، عیسائی اعتراض کرتے رہے، نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کرتے رہے، اس کے باوجود سارے مل کر کبھی بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکے۔ دشمن تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، جھوٹا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول کریم کو استغفر اللہ اپنے گمان کے اندر وہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں لا سکے کیونکہ قرآن کی مثل لانے جیسا ہے نہیں۔ تو ادھر اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، پہلے فرمایا فخلق، اس خلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ثم اماتہ، ہم نے اس کو پیدا کیا، ثم اماتہ، پھر ہم اس کو مار دیں گے۔ اچھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنا یہ فقدرہ، تو ثم السبیل یسرا، یہ دوسرا، پہلا خلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے اماتہ فرمایا ثم اماتہ، پھر اللہ نے آگے فرمایا ثم السبیل یسرا۔ تو میں نے آپ کو جو اس کی دو تفسیریں بتائیں، پہلی تفسیر پر ماں کے مقام مخصوص ہے اس کا نکلنا، اور اکبرہ کہتے ہیں قبر میں داخل کرنا، تو ہم نے پہلے اس کو ماں کے پیٹ سے نکالا پھر زمین کے پیٹ میں داخل کر دیا، تو اس کے لیے اکبرہ آیا۔ خلق کی طرف کرتے ہوئے اماتہ کا، اس کو پیدا کیا پھر اس کو مار دیا۔ ثم السبیل یسرا، ماں کے پیٹ سے نکالا، فاکبرہ، زمین کے پیٹ میں ڈال دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر میرا رب جب چاہے گا اس کو دوبارہ سے زمین کے پیٹ سے نکال کر معاشر کے میدان میں لے جائے گا۔ اب یہاں مزید ایک دو باتیں کہ
اکبرہ، یہ باب افعال جو ہے یہاں پر کیوں لایا گیا؟ قبرہ یہ مجرد سے آتا ہے، مگر مجرد کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قبر میں دفن کرے. جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے، پھر عزیز و اقارب قبر میں دفن کرتے ہیں، اس کے لیے کہا جائے گا قبر زید بکرن، زید نے بکر کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے داخل کیا. لیکن اکبرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کے حکم سے قبر میں داخل کرنا. صحیح، مثلا باپ کھڑا ہوا ہے اور باپ جنم کہہ رہا ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی اپنے بیٹے کو قبر کے اندر داخل کرنے کی، اپنے ہاتھوں سے آپ کر دو، تو اس باپ کے لیے کہا جائے گا اکبر الاب. باپ نے داخل کروایا ابنہ، اپنے بیٹے کو، بید البکر، بکر کے ہاتھ سے، تو اس کے لیے اکبر آئے گا. تو اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس نے حکم دے کر ہمیں اپنے ان بندوں کو جن پر موت طاری کر دی قبر میں داخل کروائے. تو اسی لیے اکبرہ یہاں پر لایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اذا شاء انشر. اب اس کے بعد جو ثم آیا آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا طویل وقت ہے بندے کے مرنے کے بعد، اور بندے کا معاشر میں اٹھنا کتنا طویل وقت ہے. اور پھر یہ لوگ بار بار آ کے رسول کریم کو کہتے تھے یہ اتنے پہلے سے ہمارے مر گئے ہیں، ہم مر رہے ہیں، اٹھ کیوں نہیں رہے، یہ قیامت آ کیوں نہیں رہی؟ تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے جملہ معترضہ بیچ میں لایا گیا، ورنہ جو ہے وہ بات یہاں تک ہوتی تھی ثم انشرا. پھر اللہ تعالیٰ اسے معاشر کے میدان میں اٹھائے گا ثم اذا شاء انشرا. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ چاہے گا تو اسے اٹھائے گا. تو تم جو چاہے کہتے رہو کہ اللہ کیوں نہیں اٹھا رہا، نہیں اٹھا رہا. تو اذا شاء بیچ میں جملہ معترضہ لا کر اس کا رد بلیغ کیا کہ یہ تمہاری مشیت تو تمہاری مرضی پر موقوف نہیں کہ تمہاری بات رکھی جائے کہ تم جب چاہو ہم جناب میشر برپا کر دے، یہ ہماری مشیت پر ہے. تو کہا اذا شاء انشرا. تو آپ نے دیکھا کہ حروف عطف نے کتنا خوبصورت نظام مرتب کیا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے نا، شریعت کہتی ہے فوراً اس کو دفناؤ. جی جی، یعنی کہ فا آیا اس کے اعتبار سے، مگر جو اکبرہ ہے وہ اس کے اعتبار سے آیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد فوراً دفنانے کا حکم ہے نا، اس سے تعقیب مال وصل کو بتلانے کے لیے فا آیا ہے. ہاں، جلد سے جلد جو دفنانے کا ہے، جو انتظار کرتے ہیں کہ جناب اپنا کل جمعۃ الوداع ہے، مغرب میں انتقال کر کے وہ جمعۃ الوداع کو نمازیں، یہ مناسب نہیں. اس کو فوراً جو ہے نا زمین کے حوالے کرو، وہ زمین کی امانت ہے. اس تعقیب مال وصل کو بیان کرنے کے لیے فاقبرہ آیا. اس کے بعد قرآن کریم کی بس ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میرا درس اگر جو کچھ رہ جائے گا، مگر خیر وقت کبھی کم پڑ جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، بالکل جو ہے نا اپنا یہ ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. آیت نمبر میرے پاس یہ 35. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. بس ہمارا مقصود یہیں تک کہ میں یہیں تک آیت پڑھوں، آگے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہمارا مقصود یہاں تک. یہ آیت ذہن میں رکھیے. سورہ اعراف کے اندر بھی یہ آیت ہے. اچھا، وہ سورہ اعراف کے اندر یہ جو آیت ہے یہ ذرا سی تفصیل کے ساتھ ہے، یہ میرے سامنے ہے، میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے بتاتا ہوں. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف قال اخرج، یہ شیطان کے لیے، منہا مذعوما مدحورا لما تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. اب یہاں پر فرمایا فَكُلَا، بقرہ میں فرمایا وَكُلَا، یا فال آیا، وہاں قرآن واو لایا. وہاں پر فرمایا سورہ اعراف میں فرمایا حیث شئتما، بقرہ میں کہا رغدن حیث شئتما.
لما فرق بين المقامين القرآن. في هذا الفرق دقة وصعبة عظيمة. وهذا الشخص يعني صاحب البرهان زرخشي وأيضا في كتب أخرى هذه النقطة بطولها وبتفصيلها موجودة، وبينت لكم ولی النقطة العظیمہ فی هذا المقام. یعنی کہ اس مقام پر ہمیں ایک نقطہ عظیم ملتا ہے جو مفسرین نے کھول کر بیان کیا الحمدللہ. اور قرآن کی ایک فصاحت بلاغت اونچائی پر آتی ہے. قرآن کریم نے اس جگہ، اچھا سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی قُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُن، یہ بنی اسرائیل کی نصیحتوں کے لیے اتری. اگر آپ شان نزول دیکھیں گے نا، یہ جو آیتیں ہیں آس پاس کی، یہ بنی اسرائیل کی نصیحتوں کے لیے اتری ہیں. اور جو سورہ اعراف کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وہ مشرکین کے رد کے لیے اتری. اولاً تو یہ فرق ذہن میں رہے، یہ دونوں کے اندر فرق ہے. یہ بنی اسرائیل کی نصیحتوں کے لیے ہیں، اور وہ جو سورہ اعراف کی آیات ہیں وہ مشرکین کے رد کے لیے ہیں، کہ مشرکین جو ہے نا اپنا وہ شیطان کے رستوں پہ چلتے تھے تو ان کے رد کے لیے، کیونکہ ان کا سرخیل، ان کا سرغنہ شیطان تھا، اس کے رد کے لیے اس کو وہاں پر بیان کیا ہے. یہاں پر اللہ فرماتا ہے اے آدم علیہ السلام، آپ جنت کو سکنا بنائیے، رہائش گاہ. اچھا اب دو معاملات ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت کے باہر ہوئی کہ جنت کے اندر ہوئی؟ فیہ ما فیہ وَإِذًا نَحْنُ لَا نَسْتَدُ فِينَا، ہم اس در پہ نہیں ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے یہ مان لیتے کیونکہ دونوں قول ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ اس سبیل پر ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو رہائش ہے وہ جنت میں، معذرت تخلیق جو ہے وہ جنت میں ہوئی. تو پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور حوا رضی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کو تم لوگ رہائش گاہ بناؤ، سکنا بناؤ. اچھا جب تم جنب نے اس کو سکنا بناؤ، رہائش گاہ بناؤ، تو اللہ رب العزت نے قرآن کو شروع کیا کلنا سے، یعنی کہ اس آیت کو، کہ ہم کہہ رہے ہیں اے آدم اور اے آدم کی زوجہ تم جنت کو سکنا بناؤ. اچھا سکنا جو بنتا ہے، سکنا بننے میں اور سکنا بننے کے بعد اس مسکون جگہ سے فائدہ اٹھانے میں ضروری نہیں کہ ترتیب ہو. ایک بندہ باغ میں گیا، باغ میں جانے کے بعد ضروری تو نہیں کہ باغ کے پھولوں کو سونگے یا باغ کے میوہ کو کھائے، کھائے نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نا اپنا یہ جو باغ میں جا کر جو اپنا میوہ جو کھا رہا ہے تو اس باغ کے اندر جانے اور میوہ کھانے میں ترتیب ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سکنا ہو، بغیر جو نا سکنا کہ بس باغ میں ایسے چلا گیا اور کھا کر آ گیا، سکنا نہیں اس کا. یہ کچھ باتیں ذہن میں رکھیے گا ورنہ آیتوں کا فرق پتہ نہیں چلے گا. اولاً تو یہ کوئی جو نا اپنا ضروری نہیں کہ بندہ جب جو نا اپنا کوئی جگہ کو سکنا بنائے تو وہاں پر کھائے بھی نہ کھائے، کوئی مسئلہ نہیں. کھا لے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ کھائے تو بھی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سکنا ہونا پہلے ہوگا اور کھانا بعد میں ہوگا. جی نہیں، سکنا بنا لیا، کھا لیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھا لیتے ہیں سکنا نہیں بناتے، رہائش گاہ نہیں بناتے. اور واو آپ کو پتہ ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، چاہے ترتیب ہو چاہے ترتیب نہ ہو. تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کو نصیحت ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی رہائش گاہ، ان کی زوجہ کی رہائش گاہ جنت کو بنایا. ایک یہ نصیحت ہے، دیکھو تمہارا باپ، تمہارا والدہ، اصل والدہ، ان کی رہائش گاہ جنت تھی. ایک دوسرا انعام، نصیحت ہو رہی نا بنی اسرائیل کو، دوسرا انعام ان کو ہم نے کہا کہ تمہارے جو دل کرتا ہے اس جنت سے کھاؤ، جو دل کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو کلنا سے شروع کیا جس میں نا تعظیم کے لیے ہم نے کہا. صحیح. ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ جو نا اپنا ایک کوئی عام سے مثال دے رہا ہوں، شاگرد ہو، وہ جب نہ کہے کہ یار یہ اپنے ساتھی کو کہے یہ چیز میں استعمال کر لوں، کہ یار یہ چیز میری تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہے نا اپنا اگر آپ کو لینی لے لو، استاد منع نہیں کرتے ہیں. لیکن کبھی جو ہے نا استاد یوں کہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لے لو،
تو پھر وہ بڑا وج گج کے لیتا ہے، بھائی میرے کو استاد اجازت دے دی. تو ہم کہہ رہے ہیں، تو جب اللہ رب العزت یہاں پر صیغہ تعظیمی لایا کہ ہم کہہ رہے ہیں اے آدم تو سکنا بھی بنا، ہم کہہ رہے ہیں اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت سے کھائے بھی، تو اب کھانے کے اندر کوئی سوچ بچار نہیں کرنی، رغدہ خوش ہو کر نہایت جو ہے نا اپنا پھلتے پھولتے کھاؤ، اس کے اندر کوئی جناب نہ کمی نہیں کرنی، جیسا کھانا ہے کھاؤ، اللہ اس ممنوع شجرہ کے جو آگے آ رہا ہے. تو یہاں معاملہ یہ نصیحت کے لیے تھا، آپ کے سامنے ہوا. اب سورہ اعراف میں آئیے گا، یہ مشرکین کے رد کے لیے، اس لیے میں نے دونوں آیتیں ملا کر پڑھی. اب مشرکین جناب نہ وہ شیطان کے پیروکار تھے اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے رد کے لیے ان کے سرخیل کی پہلے ضلالت بتائی. اللہ فرماتا ہے جس شیطان کو تم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو ہم نے کہا، اللہ فرماتا قال، یہ قال کے سیغے سے وہ قلنا کے سیغے سے تھا، یہ فرق ہے. اللہ نے فرمایا اخرج منہا، جنت سے نکل جا. تو یہاں سے ہمارے کچھ اسلاف نے کہا، مفسرین نے کہا کہ شیطان کی رہائش گاہ بھی جنت تھی. یہ منہا میں ضمیر کا مرجع جنت. اخرج منہا، شیطان تو یہاں سے نکل جا، مذعوما مدحورا، رائندہ درگاہ ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر. تو بھی چلا جا، لمن تبیہ کا، اور ضرور جو تیری پیروی کرے گا وہ بھی جو نا جہنم کا ایندھن بنے گا سب کے سب. اب آگے جو اللہ فرمایا وہ یا آدم، اس کا عطف ہو رہا ہے اخرج پر. شیطان کو یہ کہا کہ تو چلا جا، تو یہاں سے نکل. اب ہم اس آیت کو سبیل پہ لے رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی رہائش گاہ جنت میں نہیں تھی، تخلیق جنت میں نہیں ہوئی. تو شیطان کو جنت سے نکلنے کا کہا، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ جنت کو مسکن بنائیے. ایک ہے سکنا بنانا، کسی کو رہائش گاہ بنانا، ایک ہے مسکن بنانا، ٹھہرنے کی جگہ بنانا. آپ کسی کو سکنا بناتے ہیں اس میں وقت لگتا ہے. مثلا آپ کسی گھر میں جو ہے نا اپنا رہنے کے لیے گئے، آپ جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوئے رہنے کے لیے، وہ آپ کا مسکن ہے. مگر سکنا بننے کے اندر وقت لگ جاتا ہے، وہ رہائش کا بننے میں وقت مزہ آتا ہے تو بندہ رہتا ہے، ورنہ تو 15-20 دن کے اندر خالی کر کے چلا جاتا ہے. اس کو سکنا نہیں کہا جاتا. سکنا کے اندر وقت لگتا ہے، لیکن مسکن اسی وقت بن جاتا ہے کہ آپ جیسے گئے وہ آپ کی ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا شیطان کو تو ہم نے نکالا تاکہ مشرکین کا رد بلیغ ہو جائے، اور شیطان نے تجھ کو سجدہ نہ کیا تھا، تو تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جنت کو مسکن بنا. تو مسکن فوراً بنتا ہے، اور مسکن جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک جنت کی نعمتوں سے بندہ لطف اندوز نہیں ہوگا. تو مسکن بننا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، اس میں تناظم تھا کہ مسکن کو اولیت حاصل ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اس کو ثانویت حاصل ہے. تو اس تلازم کو بیان کرنے کے لیے یہ مفاقہ استعمال کیا ہے کہ اولن تو مسکن بنا دے، فکلا، اب مسکن بنانے کے بعد تو اس جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. تو وہاں پر واو لے کر آئے کیونکہ سکنا کی بات تھی. وہ سکنا کے لیے کھانا پینا لازم نہیں ہے، اور سکنا کے کھانے پینے کے لیے سکنا کی اولیت لازم نہیں ہے، مگر کھانے پینے کے لیے مسکن کی اولیت لازم ہے. آپ کسی جگہ کو مسکن بنائیں گے پھر جا کر اس جگہ سے کچھ استفادہ کریں گے، بدون مسکن استفادہ متصور نہیں. اور اسی وجہ سے وہاں پر جب اللہ رب العزت نے تعظیمی سے کیسا کہ کلنا، ہم کہہ رہے، تو وہاں پر حیثو شئتما خلینا کا، وہاں پر جو رغدن کے لفظ کا اضافہ کیا، اور یہاں پر رغدن کے لفظ کا اضافہ نہ کیا کیونکہ یہاں پہ کالا کا ہے، یہ تعظیم کے سیغے سے نہیں کہا. تو تعظیم کے سیغے کے ساتھ کہا تو رغدن کا استعمال کیا، اور تعظیم کے سیغے کے بغیر کہا تو رغدن کے سیغے کو استعمال کر دیا. فیہ بلیغ جدید و عظیم ان تدبرتم، اگر تم تدبر کرو ان دو آیتوں کے مابین انتہا درجے کی فصاحت ہے. آخری میں بات کر کے اپنے درس کو ختم کروں. یہ مجھے آیتوں کا بالکل ایگزسٹ جگہ نہیں پتہ، ایک سورہ بقرہ کی، ایک کسی اور سورت کی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہ سورہ بقرہ کی. اور دوسری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. ایک ذرا قاعدہ لکھ لیں تو آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کسی فعل پر کسی شے کا عطف کیا جائے
اور وہ فعل بمنزلہ شرط ہو اور وہ شے بمنزلہ جزا ہو تو ثانی پر فا لایا جائے گا. یہ قرآن کریم کی آیت جس جگہ کی ہے وہ ہے کسی کے ذہن میں کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. میرے ذہن سے میں نہیں کوٹ کر پایا ہوں کہاں کی یہ ہے قرآن پاک میں ہی. تو یہاں پر اسکنو یہ فعل ہے. تو خیر ہے مسئلہ نہیں ہے ہمارے مدرسہ. جی جی صحیح. بہرحال یہ اسکنو فعل ہے جو میں نے آپ کو قاعدہ لکھا ہے میں وہ جاری کروا رہا ہوں یہاں پر. اسکنو فعل ہے اس پر عطف ہے کلو کا. یہ شے جب فعل پر کسی شے کا عطف ہو تو کلو کا اس کے پر عطف ہوا ہے اور وہ فعل اس شے کے لیے بمنزلہ شرط اور شے بمنزلہ جزا ہو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکنو کسی جگہ کو سکنا بنانا، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کسی جگہ کو سکنا اور رہائش گاہ بنانا یہ کبھی بھی علت نہیں ہو سکتا اس جگہ سے کھانے کی. آپ رہائش گاہ بنائیں یا نہ بنائیں آپ ایسی جگہ کھا سکتے ہیں بھائی. رہائش گاہ بنانے پر تو عقل موقف نہیں ہے نا. جزا کا تو مطلب یہ ہوتا ہے شرط پر وہ ڈیپینڈ کرے، وہ شرط ہوگی تو جزا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. صحیح فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. تو یہاں پر ایسا تو نہیں کہ رہائش گاہ جب تک نہیں بنائیں گے تب تک کھائیں گے نہیں. آپ رہائش گاہ بنائے بغیر کھا لیں. آپ کوئی علاقے میں گئے سفر کے اندر ہیں آپ کی رہائش گاہ وہاں نہیں ہے آپ وہاں سے کھا سکتے ہیں. تو عقل کے لیے کھانے پینے کے لیے رہائش گاہ بنانا ضروری نہیں. تو یہاں پر جو پہلا فعل ہے وہ دوسرے فعل کے لیے بمنزلہ شرط نہیں اور دوسرا فعل پہلے فعل کے لیے بمنزلہ جزا نہیں ہے. تو جب بمنزلہ شرط و بمنزلہ جزا نہ ہو تو فانی لایا جاتا ہے، واو لایا جاتا ہے. اسی لیے آیت کے اندر واو آئے. اسکنو ہاذل القریہ وکلوا منہا حیث شئتم. مگر کسی بھی جگہ سے کھانے کے لیے آپ کو لازم ہے اور اس کھانے کے لیے بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس جگہ میں داخل ہوں. جب تک داخل ہی نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو جو پہلی آیت میں نے پڑھی وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو یہ پہلا ہے ادخلو، دوسرا ہے کلو. مگر یہ ادخلو کلو کے لیے بمنزلہ شرط اور کلو ادخلو کے لیے بمنزلہ جزا، اس لیے فا ہے. بالکل یہی کانسیپٹ ان دو آیتوں میں تو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. فَإِذَا قُلْنَا اُدْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا، اور جب ہم نے ان کو کہا ادخلو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو جب تک قریے میں دخول نہیں ہوگا عقل نہیں ہوگا. لیکن قریے میں سکنا ہو اور عقل ہو اور سکنا وہ شرط بنے عقل کے لیے، یہ کسی کا بھی دماغ قبول نہیں کرتے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی جگہ پہ رہائش گاہ اختیار کرے تو ہی ہم کھائیں گے پیئیں گے، ضروری ہے. آپ کئی جگہ پہ جو سفر کے لیے جاتے ٹریول کرتے ہیں کون سا آپ کی رہائش گاہ ہے؟ یہاں پر بھی آپ کی کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، یہاں بھی بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے. تو رہائش گاہ کبھی بھی شرط نہیں بنے گی عقل کے لیے، مگر دخول شرط بنے گا. جب تک آپ اس جگہ پہ داخل نہیں ہوں گے کھائیں گے نہیں. تو پتہ چلا کہ جو فعل بمنزلہ شرط تو اس کے لیے آگے والا فعل بمنزلہ جزا ہو تو فا آئے گا. تو اسی وجہ سے ان دو آیتوں میں یہ پہلی آیت کے اندر وَکُلَا آیا ہے اور دوسری آیت کے اندر فَکُلَا آیا ہے. تو اگر اس کو سمجھ جائیں گے وہ آپ کے لیے بات جو ہے کلیئر ہو جائے گی. یہ میں نے فقط آپ کے سامنے 3 حرف عطف بلکہ 2 حرف عطف کی بات رکھی، ایک فا کی اور ایک جملہ ثم کی. فقط ایک جملہ 2 مزید حرف عطف کے لیے تاکہ مزید آپ کا وقت نہ ہو، جو ہے وقت اسی کے اندر ہمارا معاملہ پورا ہو جائے. حتیٰ جو ہے حتیٰ یہ حرف عطف، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. میں ان ساری شرطوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. اتنا میں جملہ کہوں گا کہ جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کا بعض یا معطوف علیہ کا جز ہوگا. ایک بات، معطوف علیہ کا بعض یا معطوف علیہ کا جز ہوگا، پلس
معطوف یا تو معطوف علیہ میں قوت کا افادہ کرے گا یا ضعف کا افادہ کرے گا. یہ دو باتیں. جس طریقے سے مثال سے آپ سمجھیے مات الناس حتی الانبیاء. اب یہ انبیاء لا محالہ ناس کا باز ہے، یہ کلیئر ہے، بالکل صاف ستھری بات. اور یہ انبیاء کے اوپر موت کا تریان یہ قوت پیدا کرے گا لوگوں میں. انبیاء انتقال کر گئے تو عام لوگ تو بطریق اولا انتقال کر جائیں گے. یہ حتیٰ کا استعمال ہے. سمجھ گئے آپ؟ نمبر ایک کہ معطوف علیہ کا باز ہوگا. نمبر دو وہ معطوف علیہ میں یہ تو قوت کا افادہ کرے گا یا ضعف کا افادہ کرے گا. جس طریقے سے ایک مثال اس کی جو میں نے آپ کو دی جامع میں دی، جامع علیہ رحمان نے. اور دوسری مثال جو میں نے اس کی دی کہ قدیم الحاج حتی المشاة. اب یہ جو قدیم الحاج ہے یہ ان حاجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو سواریوں پر تھے. اور مشاة ماشی کی جمع، جیسے کہ ناوی کی جمع نحات، ہادی کی جمع ہدات، تو ماشی کی جمع مشاة. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیدل بندے پہنچ گئے اور سوار لوگ اب پہنچ رہے ہیں. قدیم الحاج، سوار لوگ آئے یہاں تک کہ پیدل پہلے آ چکے ہیں. یہ دوف کا افادہ کر رہا ہے کہ پیدل پہنچ گئے، سوار ابھی آ رہے ہیں. تو یہ مشاة بھی ان حاج کا باز ہے. وہ جو قدیم الحاج میں، کیونکہ وہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں مگر وہ پیدل جا رہے تھے، یہ سواری بھی جا رہے تھے، تو مشاة بھی حاج کا باز ہے. مگر یہ مشاة کا پہنچ جانا یہ حاج کے پہنچ میں دوف کرے گا. یار تو ابھی آ رہا ہے، وہ پیدل بندہ چلا وہ تو سے پہلے آ گیا. تو یہ جو اپنا معطوف علیہ کا باز ہوگا، یا تو قوت کا افادہ کرے گا یا پھر دوف کا افادہ کرے گا. اگر ہم ذرا سے اس حتیٰ کو وسعت کا مقام دیں اور توسیع کر دیں اور حتیٰ کو عام کر دیں، اب یہ چاہے حرف عطف ہو، چاہے حرف جر ہو، چاہے حرف ابتدا ہو، کچھ ہو، ہم ذرا اس کا دائرہ، اس کا مجال ذرا وسیع کر دیتے ہیں، تو اس وقت حتیٰ اور الا کے اندر ایک فرق ہے. الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، یقیناً نہیں. یا تو غالب گمان ہے یا تخمین ہے. یہی وجہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اندر امام ظفر نے اختلاف کیا ہے. وہ مرفق کو داخل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مرفق سے پہلے اگر کسی نے ہاتھ دھو لیا امام ظفر کے نزدیک وضو ہو جائے گا. الگ بات ہے کہ اس کے پاس فتویٰ نہیں ہے. یہ اختلاف تو کیا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں داخل ہو، یہ یقینی بات نہیں. غالب گمان یہ ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہوتا کہ نہیں ہوتا، وہ غالب گمان ہے. لیکن حتیٰ کا ما بعد، حتیٰ کے ما قبل میں یقینی طور پر داخل ہوتا ہے. سلامن، یہ رات سلامتی والی، یہ حتیٰ کا ما قبل ہے. ہیا، اسی لیے آگے ہیا ہے، وہ لیل کی طرف جا رہا ہے، لیلۃ القدر. ہیا سلامن، ہیا وہ سلامتی والی رات ہے. حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک اس کی سلامتی یقینی، اس کے اندر کوئی تردد نہیں. اور پھر یہ ضروری ہے حتیٰ کے اندر کہ حتیٰ کا ما بعد یا تو حتیٰ کے ما قبل کا جزء اخیر ہو یا جزء اخیر کے بالکل قریب ہو. اسی لیے شروع میں تعمیل کے اندر مثال دی اکلت السمک حتی رأسیہا، کہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر. یہ کیوں نہیں کہا اکلت السمک حتی نصفیہا؟ کیونکہ نصف اس کا جزء اخیر نہیں ہے، اس کا جزء اخیر اس کا سر ہے. اس لیے کہا اکلت السمک حتی رأسیہا. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی سلام ہی مطلع الفجر، تو یہ مطلع فجر جو طلوع فجر ہے یہ رات نہیں ہے، مگر جیسے ہی طلوع فجر ہوتا ہے یہ رات کے بالکل قریب ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. تو یا تو جو اپنا حتیٰ اس پر آئے گا کہ جو ما قبل کا جزء اخیر ہوگا، یا بالکل ما قبل کے جزء اخیر کے قریب ہوگا، تو طلوع فجر بالکل جزء اخیر کے قریب ہے. تو اگر ہم نے توسیع دے دی تو یہ معاملہ ہے. ٹائم زیادہ ہے، میں اور اماں کا بھی کچھ دیکھ آیا تھا، باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام
تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ فہم قرآن کے لیے جو اکٹھا ہوئے، جو جمع ہوئے، اپنے بارگاہ سمجدت میں قبول فرما۔ الہ العالمین، جو قرآن کے فہم کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی ناقص سی، ارحم الراحمین اس ناقص کوشش کو اپنی بارگاہ سمجدت میں قبول فرما۔ تیرے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لیے ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما۔ مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت، متعلمین اہل سنت، معلمین اہل سنت، مشائخ اہل سنت، ان تمام کو شاد و آباد فرما۔ ارحم الراحمین ہم تمام کو مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔